بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو جسے علم ہے، جو اہل علم ہے ان سے پوچھا جائے۔ ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن اہل علم علماء سے جو کچھ سیکھا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق بات کرتے ہیں، وہی ہم آپ کو آگے تک پہنچاتے ہیں اور اس کو منتقل کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اسی طریقے سے جب یہ دین کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں نہیں شرمانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ دینی مسائل پوچھنے میں حیا نہیں کرتی، یعنی ایک تو ہوتے ہیں فضول سوالات، بیکار سوالات، وہ منع ہیں، لیکن آپ کے دین کی ضرورت ہے، عقیدہ اور منہج اور جماعت سے جڑے رہنا، کتنے اہم ترین باتیں ہیں سلفی عقیدے اور منہج کی۔ اس کے بارے میں انسان نہ سوچے نہ پوچھے، اندھا دھندی کہیں چلتا جائے کسی کے پیچھے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تبھی فرمایا ان شفاء العی السؤال، ایک تو بغیر علم کے بات کرنا وہ کتنی خطرناک ہے، اور دوسرا جب معلوم نہ ہو تو سوال نہ کرنا اس سے بھی خطرناک چیز ہے، اور بغیر علم کے بات کرنا یا فتویٰ دینا، جیسا کہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ یعنی بعض صحابہ کو لشکر بنا کے بھیجا کسی سفر میں، اور ان میں سے ایک زخمی ہو گیا تھا، اس کے سر پہ چوٹ لگ گئی اور اسے جو ہے غسل کرنے کی ضرورت پڑی، غسل جنابت کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو انہوں نے جو صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا آپ کو کوئی علم ہے اس بارے میں کہ میں تو بیمار ہوں اور میں زخمی ہوں، نہاؤں گا تو ایسا نہیں اور بیمار ہو جاؤں یا مر ہی نہ جاؤں، تو میرے لیے کوئی رخصت ہے، گنجائش ہے کہ میں غسل نہ کروں، تیمم کروں؟ انہوں نے کہا پانی تو موجود ہے، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، تمہیں تو کرنا پڑے گا، بھلے زخمی ہو یا کچھ بھی ہو، غسل تو کرنا ہوگا۔ اس بیچارے نے انہی کے فتوے پہ عمل کیا، غسل کیا، وہ فوت ہو گیا اس وجہ سے۔ تو وہ لوگ بھی ڈر گئے اور کہا ہم جب واپس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کریں گے۔ آپ کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو آپ کو شدید غصہ آیا، فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، انہیں قتل کرے۔ کہ جب انہیں معلوم نہیں تھا، الا سألوہ اذا لم یعلموا، کیا وہ پوچھ نہیں سکتے تھے جب انہیں نہیں معلوم تھا؟ پھر فرمایا جو میں نے بتایا آخر میں ان شفاء العی السؤال، کہ جو لا علمی کی بیماری ہوتی ہے اس کی شفا کیا ہے؟ سوال کرنے میں، سوال سے آپ کو علم کے ذریعے سے جواب مل جائے گا۔ تو یہ اس طور پہ جو سوال کیے جاتے ہیں تو وہ مفید ہوتے ہیں، خود بھی فائدہ پہنچتا ہے سوال کرنے والے کو، اور جو دوسرے لوگ سن رہے ہوتے ہیں انہیں بھی ان کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو سوال پوچھنے والا ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو، بسا اوقات سوال اس لیے بھی پوچھے جاتے ہیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم ہو جائے جنہیں نہیں ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے، جس طرح مشہور حدیث جبرائیل ہے علیہ السلام صحیح مسلم میں، کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، ایسے مسافر بن کے، صحابہ حیران تھے کون ہے یہاں کا، یعنی مقامی بندہ بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں لگ رہا، آ کر بیٹھ گئے اور پھر سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے، یہ پوری حدیث ہے، بہت لمبی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انہیں تو معلوم تھا، وہ جب سنتے تھے جواب، جبرائیل علیہ السلام جو انسان بن کر آئے تھے اور صحابہ کو نہیں پتا تھا، وہ جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ تو وہ حیران ہو جاتے، عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ہمیں یہ بات عجیب لگی کہ یسألہ و یصدقہ، خود پوچھتا ہے جیسے کہ اسے معلوم نہیں، اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، جیسے کہ پہلے سے معلوم تھا اسے کہ یہ صحیح کہا آپ نے، جیسے کہ تصدیق کرنے آیا تھا۔ تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ چھیڑ کے یا سوال پوچھ کے دوسروں کو بھی سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے جو لمبی چوڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ آپ نے سنا کہ ہمیں قرآن و سنت پہ صحابہ کرام سلف صالحین جو ان کے طریقے پر چلتے آئے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، جس کو مختصر جملے میں سلفی عقیدہ اور منہج کہتے ہیں، سلفی ہونا کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ، اہل اثر، اہل حدیث و سنت، یہ تمام اس کے نام ہیں، جس کا معنی یہی ہے۔ یہ کوئی اسلام سے الگ چیز نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی فرقہ ہے اسلام کے علاوہ کچھ اور کہلانا جائز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سلف صالحین کہلاتے آئے ہیں، اپنی کتاب کی طرف منسوب ہونا تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نصارہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ واشہد بأننا مسلمون، جو حواری تھے، جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ
کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. تو ان کو بھی مسلمان دیا تھا نام اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہیں مسلمان نام دیا ہے اس امت میں بھی اور اس سے پہلے بھی. تو مسلمان کہلاتے تھے. اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا سورہ مائدہ میں، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو اہل انجیل مسلمان بھی اللہ انہیں کہہ رہا ہے اور اہل انجیل بھی کہہ رہا ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں ہے. وہی جو اہل قرآن و سنت والے ہیں وہی مسلمان ہیں، وہی مومن ہیں، وہی صحیح طور پہ چلنے والے. ہاں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان کہلا کر بھی صحیح اسلام پر نہیں چلتے. قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہوں نے اپنا رسول نبی بنایا خاتم النبیین پہ وہ صحیح طور پہ ایمان نہیں لاتے. ان کو تو سارے مسلمان فرقے کافر سمجھتے ہیں، قانونی آفیشل طور پہ انہیں کافر قرار دیا گیا ہے، لیکن مسلمان کہنے سے تو وہ بن نہیں جاتے. اس لیے اسلام کیا نام لے کر مسلمان کہلا کر بھی گمراہیاں ہوتی ہیں. تو اس سے ظاہر کرنے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم سنت پہ چلنے والے، حدیث پہ چلنے والے، سلف کی پیروی کرنے والے ہیں، سلفی ہیں. تو یہ نام کہلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح امام بربہاری شرح سنہ فرماتے ہیں، اس کے شروع میں ہی پہلا نقطہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بات جان لو اچھی طریقے سے کہ ان الاسلام هو السنہ وان السنۃ هی الاسلام، کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. یہ تھوڑی کہ سنت کوئی الگ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح اسلام کا ہی نام تو سنت ہے اور سنت پر چلنے کا ہی نام تو اسلام ہے. تو یہ سلفی کہنا نا اس کے مخالف نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مسلمان کہلائے. صحیح اچھا پکا مسلمان مومن نجات والے فرقے میں ہونے والا وہی ہوتا ہے جو سلفی ہوتا ہے، جو کام کا ہو، صرف نام کا نہ ہو. جو ہم نے بتایا تھا کہ صرف بیج لگا دیا ہے، نام کے آخر میں لکھ دیا میں سلفی ہوں، میں جماعت کا نام لکھ دیا کہ جماعت جمعیہ فلانا اہل حدیث ہے، یہ فلانا ہے. یہ کافی نہیں ہے، آپ کا کام بھی تو ایسا ہو. ورنہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ابھی یہ پوچھ رہے تھے سوال کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں کے پیچھے دیوبند ہے، کوئی بریلی ہے، وہ قبروں مزاروں والے ہیں، لیکن کیا لکھا ہوتا ہے انہوں نے اہل سنہ والجماع ہم لوگ ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے نہ وہ سنت پہ چل رہے ہیں بلکہ بدعت پہ، نہ صحابہ کے طریقے الجماعت پہ چل رہے ہیں. تو نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی، خودکش حملے فلانا، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کو پکا سچا مسلمان مجاہد، آپ لوگوں کو بلکہ دینی غیرت سے آ رہی اور اس قسم کا کافروں کا ایجنٹ اور کافروں کی چاپلوسی کرنے والا وہ سمجھتے ہیں اور اپنے کو دینی غیرت والا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی اسلام کا نام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی نہیں ہے، حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، صرف ناموں کو نہیں. ورنہ تو یہود نصارہ بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں. اور لا يدخل الجنۃ الا من کان هودا و نصارى، جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہودی اور نصرانی، ہم ہی تو جائیں گے. اللہ نے جواب دیا تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزویں اور خواہشیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے آگے اپنا چہرہ جھکاتے صحیح اسلام لائے، وہ محسن اور احسان کرنے والا ہو، یعنی سنت کی پیروی بھی کرنے والا ہو، جس طرح سلف سے اس کی تفسیر ثابت ہے. تو جب ہم نے یہ ذکر کیا، ثابت کیا کہ جو سلفی ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہے، وہی نجات یافتہ گروہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یافتہ ہے، ان حدیث سے یہی مراد ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو فرقہ ناجیہ کا ذکر ہے اور طائفہ منصورہ کا، یعنی ایک گروہ جو ہمیشہ کامیاب ہوگا، حق پہ رہے گا، لوگ اس کی مخالفت کر کے اس کو نہیں گرا سکیں گے، اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا. فرمایا کہ ان لم یکن اہل الحدیث فما ادری من ہم، اگر یہ اصحاب الحدیث نہیں ہیں، حدیث والے لوگ نہیں ہیں، تو مجھے نہیں پتا کون ہے. وہی سنت والوں کو اس سے مراد لیا کرتے تھے. علی المدینی سے بھی یہ بات ثابت ہے، دیگر ائمہ سے ثابت ہے. باقاعدہ پوری کتاب ہے شرح اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی کی، اس میں ساری روایات لے کر آئے ہیں کہ ان کے کیا کیا فضائل ہیں. تو کیا اس سے مراد موجودہ دور میں بنائی ہوئی جماعتیں؟ ہرگز نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب سنا ہے حدیث میں کہ یہ ہمیشہ موجود رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ ہیں، پھر جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ، ان کے شاگرد تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین. ان کو خیر القرون بھی کہتے ہیں، بہترین زمانے. ان کو خیر القرون الثلاثہ، تین بہترین زمانے بھی کہتے ہیں. پھر جو ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنے والے ائمہ دین ہیں، سب ان کے پیروکار ہیں جو بعد میں اس کے اوپر چلنے والے ہیں، تو ان کو بہترین زمانہ کہا ہے. تو وہ تسلسل اس وقت سے قائم ہے، یعنی یہ لوگ باقی ہیں مختلف علاقوں میں، جگہ میں کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں ان کو غلبہ ملتا ہے کہیں غلبے میں نہیں ہوتے،
وہ دعوت ان کا جہاد جاری رہتا ہے اپنی دعوت اور تبلیغ اور علم کے ساتھ، اور جب ان کے پاس طاقت اور قوت بھی آ جاتی ہے تو وہ تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، جیسا کہ ماضی قریب میں سعودی عرب مملکت سعودی عرب جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک میں بھی توحید کے نفاذ آسان بنائے اور شرک کا کلا کما کرے، تو اس میں بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے علمی جہاد بھی کیا، اس سے راہ ہموار کر کے پھر جو ہے آگے جو قوت آئی ان کے ساتھ تو پھر انہوں نے جو ہے تلوار والا جہاد بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے ہی جہاد ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہی اسی لیے ہے، کسی اور مقاصد کے لیے تو نہیں ہوتا۔ جس طرح مشہور حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی کہ کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، جو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، جو اپنی مشہوری کے لیے لڑتا ہے، قبیلے کنبے کی غیرت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ کون ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، سر بلند ہو، کلمہ توحید اور شرک خاتمہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے، جیسا قرآن میں بھی ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور لڑتے رہو ان سے جب تک فتنہ ختم نہ ہو اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی شرک کا خاتمہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جو لوگ آپس میں حکومتوں کے لیے لڑ رہے تھے، خوارج بھی اس میں شامل تھے، اس صحابی کے آگے آ کے یہ آیات پڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں مل کے لڑتے ہیں ان ظالموں کے جابروں کے خلاف، یہ حکومت کر کے بیٹھے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، ان سے لڑتے رہو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین سارا اللہ کا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے فتنے سے کیا مراد ہے؟ جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس سے مراد شرک ہے، جو مشرکین تھے ان کے خلاف لڑتے تھے، ہم توحید بیان کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور پھر لڑتے تھے اللہ کی راہ میں اس کے کلمے کے لیے، اور تم لوگ تو حکومت کے لیے لڑ رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ آیت اس پہ فٹ نہیں ہوتی، تو وہ یہی کرتے تھے، اس قسم کی آیت اس پہ فٹ۔ تو اللہ کی توحید کے لیے جو ہے جہاد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں سے قتال کرتا رہوں، لڑتا رہوں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دیں۔ فاذا قالوها، جب وہ یہ کہہ لیں گے عصموا منی دماءہم واموالہم وحسابہم علی اللہ، تو اپنا جان اور مال مجھ سے بچا لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، باقی کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، جو وہ ذاتی گناہ کرتے ہیں وغیرہ اس کا حساب اللہ کو خود دیں گے۔ ظاہری وہ پہلے توحید کو قبول کریں۔ دعوت میں بھی پہلے معاذ بن جبل کو بھیجا، تو دعوت اور تبلیغ میں بھی سب سے پہلے توحید کا کہا کہ یمن والوں کے پاس جاؤ، اہل کتاب ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینا انہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوا لَكَ بِذَلِكَ، جب یہ مان لیں پھر بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز فرض کی ہے، مان لیں پھر بتانا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے امیروں سے لے کے انہی کے غریبوں کو دی جائے گی۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے باقی رہے گی، اور اسی منہج کے مطابق جو میں نے ذکر کیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ تابعین اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ باقی رہی ہیں، جبکہ مختلف جماعتیں جن کے یہ نام لے رہے ہیں، جن کے نام نہیں بھی جانتے، کب بنی ہوئی ہیں؟ یہ انگریز سے آزادی لینے سے پہلے یا بعد میں بر صغیر پاکستان، انڈیا میں اور کچھ عرب میں بنی ہوئی جماعتیں، اخوان المسلمین وغیرہ جو وہاں پر بنی ہیں۔ 1906 میں جمعیت اہل حدیث، اور اس سے تھوڑا پہلے جو ہے جماعت غربا اہل حدیث بھی بنی تھی وہاں دہلی میں اور انڈیا میں۔ اسی طریقے سے بعد میں تبلیغی جماعت بنی، کچھ عرصے بعد جماعت اسلامی بھی بنی، ایک پاکستان بننے سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، اور فلاں جماعت دعویٰ بعد میں بنی، بالکل یہ تو 1989 کی بات ہے، یعنی آپ میں سے بات کی تو پیدائش کے بعد کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت وہ ہوگی جو کچھ سال پہلے نہیں تھی کیلنڈر میں اور بعد میں آ گئی، اور وہ ان احادیث سے اور ان آیات سے وہ مراد ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو دعوت اسلامی ہری پگڑی والے، وہ بھی کچھ عرصہ کچھ دہائیوں پہلے بنے، اور جو ہے جماعت اسلامی ہو، اخوان المسلمین ہو، جماعت المسلمین ہو، مختلف قسم کے انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں، یا دیوبند کی مختلف جماعتیں ہوں، تبلیغی جماعت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، اور فلانا ڈھمکانا سیاسی یا دینی جماعتیں، یہ تو سب ایک صدی یا اس کے آگے پیچھے بنی ہوئی جماعتیں ہیں جو انڈیا اور پاکستان سے بنی ہیں۔ تو انڈیا اور پاکستان پہ تو دین نازل نہیں ہوا، اور یہ کچھ سال سے تو دین نہیں ہے، اور یہ جماعت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے مراد یہ جماعتیں نہیں ہیں جو لوگوں نے بعد میں خود تشکیل دی ہیں، ان کی خود جو ہے نظام، سسٹم اور عمارتیں وغیرہ بنائی ہیں،
جو اسی قسم کی سوچ کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں آپ کی جو آپ مسلمان ریاست میں ہیں اور اس کا حکمران ہے اس کی اطاعت نہیں، جیسا کہ ہم کوئی کافر معاشرے میں رہتے ہیں سب کفار ہیں وغیرہ، ادھر ہمیں اپنا خود سے ایک امیر مقرر کر کے ریاست کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست ایک گروہ بنا کر جماعت بنا کر یہ کام کرنا ایسا نہیں ہے۔ الجماع کے تصور میں نے بتایا جماعت المسلمین و امامہم، آپ اس کے اندر داخل ہیں، آپ اس کے اندر شامل ہیں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں صحابہ کے مطابق۔ بعض دوسرے لوگ ہیں جن کے عقیدے بھی خراب ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں، وہ آپ کے اس ملک کے اندر موجود ہیں، بدعتی بھی موجود ہیں، سنت پر چلنے والے بھی موجود ہیں، لیکن آپ اسی کے ماتحت ہیں، اچھا ہو یا برا حکمران۔ یہ صحیح شرعی طریقہ ہے جو صحابہ سلف جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، ان کے دور میں یہ سب چلتا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی چیزیں تو نہیں ہے، اس سے بھی بری بری حکومت ہے، حکمران، نظام، سسٹم، کافروں کے ہمارے اوپر قبضے، مسلمانوں کو تہس نہس کر دینا، ان کے علم کا یہ ساری چیزیں چلتی آئی ہیں، کوئی نئی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو اس قسم کی تحریکیں وغیرہ نہیں چلائی، یہ تحریکی قسم کا دین ہے، وہ اس کو بطور فخر بتاتے ہیں کہ یہ کوئی دینی دعوت نہیں ہماری، فلانا اہل حدیث ہیں، فلانا یہ تحریک ہے، جیسے وہ تحریکیں چلاتے ہیں، جس طرح یورپ میں تحریکیں چلی تھیں انقلابی وغیرہ، وہیں سے انہوں نے یہ سیکھ کر یہاں پر بھی اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا جو اسلامی معاشرے ہیں، کہ اس کو ان کو بڑی بھائی یہ بات بہت اچھی لگی کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے اور جو ہے ان کے ہاتھ سے باغ دور چھین لی جائے جو حکومت میں ہے وغیرہ، ان کے خلاف جتھا جمع کیا جائے لوگوں کا، اپنا ہی ایک پورا گروہ ہو، الگ ہو، جس کے اپنے اصول و قواعد ہیں، بیعت لیتے ہیں، حالانکہ وہ حکمران کا کام ہے، اور کچھ چیزوں کی پابندی کراتے ہیں، ان کا منشور ہوتا ہے، اسے پڑھو، مانو، رکنیت اختیار کرو، امیر ہے اس کی اطاعت کرو، ساری آیت حدیثیں اس کے متعلق ہیں، اپنے امیر کے متعلق وہ کہتے ہیں۔ حالانکہ بالکل باطل بات ہے، یہی تو خارجی قسم کی ذہنیت ہے جو بہت سارے سنت اور حدیث کا نام لینے والوں اور ان کی جماعتوں کے اندر آ گئی ہے، جو یہ جماعتیں پنپنے لگی ہیں، بڑھنے لگی ہیں، ایک کے بعد ہر ایک کا ایک دوسرے سے بھی اختلاف ہے، وہ اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، دست و گریبان ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف کرتا، اس کا طلب یہ قرآنی کام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی طرح سنت سے بھی ثابت ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو زیادہ عرصہ زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو یہ بہت زیادہ اختلاف ہونا، ایک دوسرے کے ٹانگیں کاٹنا، ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باطل پر ہیں آپ لوگ، دنیا میں اپنی خواہشات اور ہوا پرستی کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، جس طرح دوسری تبلیغی جماعت یا جماعت اسلامی وغیرہ کرتے ہیں، آپ نے بھی ان سے یہ دھندا یہ طریقہ سمجھے، یہ تو گویا کہ بزنس ہے مختلف قسم کے بنا رکھے کہ میرے ہی یہ حق ہے، یہیں پہ فنڈنگ ہوگی، یہیں چندہ ہوگا، یہیں جمع کروں گا، یہیں میں بہت سارے لوگ مستحقین ہیں ان کا مال ادھر ہی آ کے جمع ہو کر ان تک نہیں پہنچتا، جو براہ راست انسان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی عزیزوں جن کو ڈبل ثواب اجر ملتا ہے ان کو نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے یہی مدرسے والے مولوی صاحب جنہوں نے ایک نظام بنا رکھا ہے اپنا عجیب و غریب قسم کا، ادھر ہی جائے گا تو ادھر ہی ادا ہوگا، وہ ان کو تصویر کشی اس طریقے سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ قابل مذمت حزبیت ہے، میں نے جو آپ کو کہا کہ سلفیت کے نام سے میں نے بتایا گروہ جماعتیں اپنی طرف سے بنا دینا، وہ امیر بنانا اس کا یہ الگ چیز ہے، اور خود سلفی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ سلفی ہونے کا ہی مطلب ہے کہ ان سب کو چھوڑ دو، کیا فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا جب یہ فتنہ مچا ہوا، کیونکہ یہ اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرتی ہے۔ الولا والبرا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے عقیدہ ہے، توحید کے فوراً بعد بھی یہ عقیدہ آتا ہے۔ اصول ثلاثہ جو مشہور رسالہ ہے امام محمد بن عبد الوہاب کا، اس میں کیا بیان کرتے ہیں کہ توحید اپناؤ، شرک کو چھوڑو، اور جو توحید اپناتے ہیں شرک کو چھوڑتے ہیں ان پر یہ لازم آتا ہے کہ پھر وہ توحید کے جو دشمن ہیں، جو اہل شرک ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بنے۔ یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ حقیقی توحید والے ہیں اور شرک سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعریف میں وہ کہتے ہیں بات شامل ہے کہ اسلام کیا ہے، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ، کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ توحید کے ساتھ، شرک کے ساتھ نہیں، اور کیا کرنا ہے براءۃ من الشرک والی، شرک سے بھی بیزاری کرنی ہے اور اہل شرک سے بھی، جس طرح سنت کو اپناؤ، بدعت سے بھی بیزاری کرنی ہے، اہل بدعت سے بھی ان کے ساتھ نہیں جڑنا ہے۔ جماعتوں میں سے تو یہ بھی ہے کہ بدعتیوں کے ساتھ بھی ملنا ہے، کام کرنا ہے، حالانکہ یہ خود ایک باطل چیز ہے۔ تو الولا اور برا کتنا اہم عقیدہ ہے جس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں جماعتوں کی وجہ سے، اس حزبیت کی وجہ سے، اس عصبیت کی وجہ سے، اس گروہ بندی کی وجہ سے۔ آپ کیا کوئی مخلص توحید والا سنت والا سلفی ہو، وہ آپ کا قریبی نہیں ہے، اس سے آپ کو محبت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی جماعت میں نہیں ہے،
دوسرا چاہے بدعتی ہو، رافضی ہو، ہاتھوں میں ہاتھ ملائے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ، وہ آپ کا دوست یار ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کے منشور سے راضی ہیں، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے تو دوستی اور دشمنی نہیں ہوئی، جو کہ آپ کا واجب عقیدہ ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے یہ روک دیا نہیں دیا، وحب للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کی، صرف محبت بھی اللہ کے لیے نہیں کی، نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کی، اللہ کے دشمنوں سے، اس کے نبی کی سنتوں کے دشمنوں سے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ اوثق اور الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط اور اونچا درجہ کڑا اس کو قرار دیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اسی کے لیے دشمنی، اس کی توحید کے لیے، اس کے توحید کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، یہ آپ سے تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن مجید میں بھی ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، جو امام التوحید تھے، جن کی پیروی کا بار بار حکم ہے کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، حنیفاً، وہ جو ہے ایک طرف یکسو ہونے والے اللہ تعالیٰ کی توحید والے تھے، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو فرمایا ان کے اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ ہم میں اور تم میں دشمنی ہو چکی ہے، چاہے تم میرے باپ وغیرہ ہیں، کہ باپ خود بت تراش تھے، گھر سے نکال دیا انہوں نے، پھر بھی ان کی پیروی نہیں کی، میرے باپ ہوں یا میری قوم والے، تم میں اور ہم میں دشمنی ہو گئی، ہم اللہ کے توحید والے ہیں، تم اس کے دشمن ہو، شرک والے ہو، دشمنی ظاہر ہو گئی اور یہ باقی رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک پر تم ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے کہا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے صحابہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، تو آپ نے واقعی اس کی پیروی کی۔ چنانچہ یہ ناممکن چیز ہے، کوئی کہے میں توحید والا ہوں اور پھر اہل جو توحید کے دشمن ہیں ان سے دوستی رہ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ناممکن ہے۔ کس طرح؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کبھی بھی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر صحیح ایمان رکھتی ہو تو وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں بڑھائیں، ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں۔ کون؟ کوئی دور کے لوگ، یہ تو دور کے لوگوں کو قریب بلاتے ہیں، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، چاہے ان کے باپ دادے ہوں، اور ابناؤہم، چاہے ان کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اور عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم ایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اسپیشل روح اور مدد بھیج کر مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ان کی، اور یہ لوگ جو ہیں حزب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہیں، دوسرے حزبی نہیں ہیں جو اپنے بڑوں کے لیے، اپنے منشور کے لیے، اپنے باطل کے لیے دوستی اور دشمنی کرتے ہیں، یہ اللہ کے گروہ والے، اللہ کے حزب والے لوگ ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ ان سے راضی اور جنتوں میں داخل کرے گا۔ یہ پوری آیت سورہ ممتحنہ کے آپ آخر میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ دوستی اور دشمنی کا معیار نہیں ہوتا ان جماعتوں کے نزدیک، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جس طریقے پر چلنا چاہیے قرآن کی اطاعت وغیرہ، اس سے تو اس کے خلاف تو آپ کو بھڑکاتے ہیں، آپ کو تو خارجی ذہن والا بناتے ہیں اور اپنے کو اس سے مراد لیتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے، یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کبھی یوں کہہ بھی دیں گے نہیں ہم اسی کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ تو صرف جماعت کو منظم رکھنے کے لیے ہم نے کیا ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ عملی طور پہ دیکھیں، حکمران آپ کو منع کرے باہر جو ہے فلاں احتجاجی مظاہرہ نہیں کرنا، اور ان کے جو ہے امیر الجمعہ کے نماز کے بعد بڑے نیک کام کرنے کے لیے سب لوگ نکلنا سڑک پر، ٹائر جلانا، فلانا کرنا، اور اس بل کے خلاف یہ کچھ کرنا، تو یہ اس کی مانیں گے، اس کی مانیں گے، اسی کی مانتے ہیں۔ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، نیوز دیکھ سکتے ہیں، اخبارات دیکھ سکتے ہیں، ان کی حرکتیں دیکھ سکتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں۔ تو اسی کو اپنا امیر وغیرہ سمجھتے ہیں، اسی کو اپنی اطاعت، اسی کو اپنی محبت نفرت کا معیار بناتے ہیں، جو کہ لوگ باطل ہیں۔ تو یہ حزبیت جو بعد میں بنائی ہوئی جماعتیں، ان کے نقصانوں میں سے بہت بڑا یہ نقصان ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی بنائی ہوئی جو جماعتیں ہیں وہ اس سے مراد لیں کہ ہماری یہ جماعتیں ہیں، ان سے ملنے مراد ہے، جو کہ کچھ سال پہلے بنی ہیں، اس سے پہلے پھر تمہاری جماعت ابھی بنی ہے فلانا تاریخ کو، اس سے پہلے کون مراد تھا؟ یہ آیات اور حدیث تو پہلے سے ہیں، اس سے پہلے تو فلاں فلاں جماعت کے امیر حضرت علامہ فلانا یہ نہیں تھے،
جنہوں نے ایک جماعت ابھی بنا لی اور کل ایک اور جماعت بن جاتی ہے، معمولی مسئلے پہ اختلاف کر کے دین کے ایک شعبے پہ جماعت بنائی ہے. یہ جماعت جو ہے اس کا مزاج تھوڑا جہادی ہے، یہ جہاد کے یہاں پر ایک الگ جماعت ہے، دین کے الگ الگ فلاں اس کا جو ہے دعوت تبلیغ کا مزاج ہے، علمی ان کے ایک الگ جماعت ہے. یہ جو ہے سیاست میں جانا چاہتے ہیں، ان کی ایک الگ جماعت ہے. ایک دوسرے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے نوجوانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اور نام جو ہے آگے پیچھے سلفی بھی لگا دیتے ہیں، اہل حدیث بھی کہلا دیتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے، ان سے تو دور رہنے کا حکم ہے. یہ تو حزبیت ہے جس سے جو اچھے راسخ فی العلم علماء ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، جس کے تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں، تقاریر وغیرہ ہم نے ترجمے بھی کیے ہیں، ہماری ویب سائٹ وغیرہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حزبیت کے رد پہ، کہ یہ جماعت بندی کا جو فتنہ ہے، تنظیم سازی کا، جس کو اپنی دوستی دشمنی کا معیار بنایا جاتا ہے، جس کے لیے بہت سارے دینی اصول اور بنیادوں کو پس پوش ڈالا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے، یہ کہاں سے خیر کی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے بننے کے مقاصد میں سے یہ ہیں کہ بہت سے جو دینی احکامات ہیں خصوصاً عقیدے کے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ تو لوگ تھوڑی جمع ہوں گے آپ کے پاس. آپ اپنے ایک اچھا سا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے سیاسی، جس سے ہر کوئی آپ کے پاس ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مثلاً جماعت جمعیت والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رافضیوں کے ساتھ بھی، بریلویوں کے ساتھ بھی، دیوبندیوں کے ساتھ بھی، قبر پرستوں کے ساتھ بھی، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی، اور انہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے اچھے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے باطل کا رد کیا نہیں ہے، ان کی غلطی کو بتایا نہیں ہے. اللہ اللہ، آپ نہیں دیکھتے فلانا علامہ گئے ہوئے ہیں قادری کے جلسے میں، وہ جو ہے یا رسول اللہ مدد کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کریں، وہ پھر بھی جوش خطابت میں ان کو پرواہ نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، وہ بھی ساتھ میں لبیک یا رسول اللہ کرتے جا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یا علی مدد پکار رہے ہیں تو ان کو بھی پرواہ نہیں ہے. وہ رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کردوں میں جا کے ان کے خطاب کر رہے ہیں، ان کے جو ہے فلانا کمانڈر شمانڈر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خمینی کے ملک پر اگر حملہ ہوگا تو ایک ایک جو ہے ہمارے فلان لشکر کا بندہ جائے گا اپنا سینہ تان کے اس کو بچانے کے لیے. وہ کوئی اسلامی ریاست ہے جو صحابہ کے بغض پر اور کفر و شرک پر، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت پر، اہل بیت کی عبادت، ان کے باقاعدہ معبد خانے ہیں، ان کے مزار ہیں، قبے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں باقاعدہ، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، ائمہ معصومین کا ان کو عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں. تو یہ چیزیں اسی کا نتیجہ ہے، یہ حزبیت کا، ان جماعتوں کے بنانے کا. اگر یہ حق پہ ہوتی تو اس طریقے کی چیزوں پہ چلتی. تو مجھے میری اپنے آپ کو، آپ سب کو یہی نصیحت ہے کہ یہ جتنی جماعتیں جمعیت چاہے اہل حدیث کے نام سے ہوں، سلفیت کے نام سے جو بعد میں بنائی گئی ہیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے، اور نہ آپ کو ان میں شامل ہونا چاہیے، ان کی رکنیت اختیار کرنی چاہیے، نہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں ایک دوسرا بھی موقف لوگ ہم میں سب کے ساتھ ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ سے تو یہ مطلوب ہے ان کے اس باطل کا رد کریں جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. وہ لوگ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں جو اسلام کا نام لے کے گمراہ کرتے ہیں، جو نفاق پھیلاتے ہیں. اسی طرح جو اہل حدیث کا نام لے کر یا سلفیت کا نام لے کر سلفیت کے خلاف جنگ کریں یا اس کی غلط صورت لوگوں کے سامنے پیش کریں، وہ زیادہ نقصان دہ ہیں. باقیوں کو تو معلوم ہے کہ میں بدعتی ہوں، میں تو ہوں ہی یا رسول اللہ مدد والا، میلاد والا، میں جو ہوں قبروں کا طواف کرنے والا، چادر چڑھانے والا، اور میں تو ہوں ہی جو ہے اندھی تقلید کرنے والا اور فلاں کرنے والا اور رافضی اور فلانا سب کچھ وہ کہتے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ میں جو ہوں سنت پر اور توحید پر چلنے والا، میں اہل سنت و جماعت، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، صحابہ کے طریقے پر ہوں، اور تم یہ گمراہیاں پھیلا رہے ہو سیاست کے تعلق سے ہو، جمہوریت کے تعلق سے ہو. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جمہوریت کا کیا حکم ہے، کتاب و سنت سے کہ وہ ثابت چیز ہے. اس کے مخالف چیزیں ہر جماعت شروع میں منع کر کے آخر میں آ جاتی ہیں. ہم بھی آگے آخر کار جمہوریت میں اپنے منشور میں جمعیت نے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نعوذ باللہ یہ لوگ یعنی خود کو نہیں بدلتے، قرآن بدل دیں گے، حدیث بدل دیں گے، اور صحابہ کرام کے جو باتیں ہیں ان کو بدل دیں گے، خود کو نہیں بدلیں گے. یہ بھی ہوتی ہے مداہنت کرنا اپنی جماعت کی خاطر. آپ دیکھیں قرآن کی آیت کی مثال دوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے جنگ کی، امن کی، یہ سے پھیلا دیتے ہیں. اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اپنے اولو الامر کی طرف یعنی حکمرانوں کی طرف پھیر دیتے، اسی کی یہ تفسیر صحابہ سے ثابت ہے اور انہوں نے عمل بھی کیا، تو اس کا وہ حکم جان لیتے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا ہے اپنے جماعت کی امیر کی طرف پھیر دیں. پیغام ٹی وی پہ آپ دیکھیں مسجد نبوی کا خطبہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں، نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے پیغام ٹی وی جمعیت اہل حدیث کا جو ہے، اس میں ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جمعیت کے جو ناظم ہے اس کے امیر کی طرف معاملہ پھیر دیں تو وہ جان لیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور جب ہم نے اٹھا کے دیکھا مولانا مودودی کا تفہیم القرآن تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی جماعت کی طرف بلانے والے تھے، تو وہاں سے سیکھا ہوئے جو ان کی پیروی کریں، قرآن کی آیتوں تک کا ساتھ اس طریقے کے سلوک کریں اپنی جماعت کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث کو آپ دیکھ لیں، جتنی بھی کتاب الامارہ ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو وغیرہ، اس سے مراد حکمران ہے جس کے پاس طاقت اور سلطنت ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ صحابہ نے یہی مراد لیے ہیں، یہ نہیں جس طرح شیخ صالح الفوزان سے پوچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کا جو حکمران ہے وہ میرا امیر نہیں ہے بلکہ میری جو جماعت کا عالم ہے، کوئی اہل حدیث سلفی عالم ہے، وہ میرا امیر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جاہل انسان ایسی بات کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام سب عالم کے عالم تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان میں سے جو حکومت والا ہے خلفائے راشدین اس کے بعد وہ ان کے حکمران ہوتے تھے، چاہے دوسرے علم میں جتنے ہی کیوں نہ پڑے ہوئے ہوں، چاہے ابو ہریرہ ہوں حدیث والے فلانا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے آج سے یہ ہمارے امیر ہیں، ہم جو ہے اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں، بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں، حکمرانوں نے اس طرح کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے آخر میں بولا یہ بات تو وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے پاس نہ عقل ہو یا اس کے پاس دین نہ ہو، اتنی بڑی بات، اور یہ کہتے ہیں اس سے یہی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ خود جو ہے ان کے جلال الدین قاسمی صاحب انڈیا کے جمعیت حدیث کے، وہ اپنی جماعت کو کہہ رہے تھے انہی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہ یہ لوگ حدیث کے غلط معنی اور تعویل کرتے ہیں، جس حدیث میں کہ امیر کی اطاعت کرو وغیرہ اس سے تو مراد حکمران ہے جس کا طاقت ہو، نہ کہ ان کے جماعت اور جمعیت۔ یہ لوگ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے، جس طرح ان کے انیس الرحمان ریڈیا میں جمعیت کے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ خطبے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاع اللہ، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور من عصا امیری فقد عصا اللہ، جس نے میرے امیر کی، یہ جو عالم بنایا ہوا ہے جماعت جمعیت کا امیر، اس کی نافرمانی کی، جو کہ اللہ کی نافرمانی کی، تو حدیث کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں۔ جمعیت حدیث کا آپ منشور دیکھیں 2015 کا، یہاں اس وقت کا چھپا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے آخری پوائنٹ لکھا ہوا ہے، یہ جو جمہوریت وغیرہ میں یہ لوگ حصہ لیتے ہیں، کہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے اوپر اتنی بڑی تہمت اور الزام لگا کے انہوں نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا کہ انہوں نے یہ انتخابات اور جمہوریت کا سلسلہ جاری کیا کافروں کا، کہ انہوں نے جو ہے مختلف جو شہر تھے وہاں کے لوگوں سے رائے لے کر وہاں کے بڑے مقرر کیے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ جتنی صحابہ کے تعلق سے جو الاصابہ کتاب ہے، جو صحابہ کے سارے اس میں حالات ہیں، اسی طرح اسود الغابہ ہے وغیرہ، اس میں ہم نے کھول کے دیکھا جو یہ بات کر رہے تھے، اس میں واضح طور پہ عربی میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اس علاقے کے جو اہل حل و عقد تھے، یہ تو ہم مانتے ہیں، یعنی جو بڑے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، سب جو خود عمر بن خطاب جیسے ہیں، دوسرے صحابہ وغیرہ مل کے جو شورا ہوتا ہے، مشاورت کر کے جو ان میں سے ایک کو لیتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے سنت کا اور جو اسلامی طریقہ ہے، وہ انہوں نے کیا تھا۔ اپنی طرف سے جو ہے صحابہ کے اوپر بھی تہمت لگاؤ، آیتوں کی بھی تعویلیں کریں، حدیثوں کو بھی، صرف اس جماعت بندی کے اس فتنے کی وجہ سے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ مختلف دھڑے اور جماعتیں بنانے والے کا، یہ مشرکوں کا کام، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے مختلف گروہ بنا لیے اور سب مگن ہیں، خوش ہیں کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ تمہیں تو ایک جماعت واحدہ بن کے رہنا ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ ایک ہے، مثلا تم لوگ سب سلفی ہو، کتاب و سنت صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہو، تو پھر یہ الگ الگ کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک دوسرے کے منہجی تمہارے الگ ہیں، مسلک الگ ہیں، ایک دوسرے کی مخالفتوں میں تم اتنا آگے بڑے ہوتے ہو کہ بدعتیوں کی اتنی مخالفت، یعنی بدعتی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی تائید کرتے ہو، اس کو پھیلاتے ہو۔ دوسرا کوئی سنت والا ہے، اس سے تمہیں نفرت ہے کیونکہ تمہیں جماعت میں نہیں ہے، تمہارے مد مقابل ہے۔ تم نے مختلف سیاسی اپنے ٹولے بنائے ہوئے ہیں، کسی طرح میں اپنے مفادات پورے کروں۔ حالانکہ اس پر بھی سخت وعید ہے کہ جو کسی حکمران کی بیعت کرتا ہے اور بیعت نہیں کرتا صرف اپنی دنیا کے لیے، اگر اسے دنیا دے دی جائے جو اس کے مفاد ہے، یفیع لہ بیتہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وَإِن لَّمْ تُؤْتَ لَمْ یفیع، کہ تو اس کی بیعت کی وفا تب کرتا ہے جب وہ اس کو دنیا کے 2 ٹکے دے جس کی وجہ سے وہ اس کے آگے پیچھے دو میں لا رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ حزب اختلاف میں فخر سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، شرم ان کو نہیں آتی۔ دین کا سودا کرنے والے، منہج کا سودا کرنے والے، عقیدے توحید وغیرہ سب کی غیرت ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی ان کے اندر کوئی غیرت جاگتی ہو، کوئی یہ بولتے ہوں اس کے تعلق سے
توحید کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ یہ عوام میں مقبولیت ختم کر دے گا، اور انہیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا نہیں چاہیے ان جماعتوں کو، اپنا نام اونچا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کرنے ہیں، سب اپنے زیادہ تعداد کا ہی روب جماتے ہیں نا۔ تبلیغی ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعت کی، ظاہر سی بات ہے جاہلوں کو تم نے جمع کیا ہے، غلط عقیدے کا رد نہیں کرتے تو سبھی آ جاتے ہیں، تعویذ گھنٹے کرنے والے بھی، قبروں کا طواف کرنے والے بھی، چادریں چڑھانے والے، آ جاؤ بس نکلو اللہ کی راہ میں، نمازیں پڑھو، پرواہ نہیں اس کا عقیدہ جو بھی ہے، تو جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو جماعت اسلامیہ عقیدہ چھوڑو، اس سے اختلاف ہوتا ہے، آؤ حکومت مخالف سب لڑنے نکلیں، احتجاج کریں، فلانا کریں، حکومت ملے گی، میں بھی کھاؤں گا تو بھی کھائے گا، سب خوش ہیں، ساتھ چلیں۔ اسی لیے شیخ امان الجامی رحمہ اللہ ایک بڑے سلفی عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو جماعت اسلامی ہے، اخوان المسلمین کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ نماز پڑھنے آ جاؤ، کسی عورت کو ماہواری آئی ہے تو بھی آ جا، وضو میں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں، آ جا، مجھے غسل واجب ہے، چھوڑو غسل کو، آ جاؤ، نماز پڑھو نا، اچھا کام کرو، تو اللہ قبول کرے گا؟ نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، ہر عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے بغیر قبول نہیں ہے۔ تو صرف جمع کر دینا تو کافی نہیں ہے، لوگوں کو جمع کرنا تو باطل پہ تو زیادہ لوگ ہی جمع ہوتے ہیں، باطل پہ آپ اگر جمع کرنے کے گانے بجانے پہ اتنے لوگ جمع ہوں گے، فجر کی نماز میں نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب وہی گانا بجا کرنا چاہیے، اور یہ کرتے بھی ہیں، ان کو کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ دینی گانے ہیں، یہ دینی نظمیں ہیں، یہ دینی اناشید ہیں، یہ اس سے اسلامی جوش و جذبہ ہم ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ صوفیوں والا اسٹائل، وہی ساری چیزیں، کچھ دف بجا لو، کوئی میوزک کا کمپیوٹر سے نکال لو، یہ سارے ان کے تنظیموں کے گانے بھی ہوتے ہیں، ان کے جماعتوں کے ترانے بھی ہوتے ہیں جو لیک کے پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ میک اپ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، گلابی ان کے ہونٹ ہو رہے ہیں، اور جو ان کے سنگر آئے ہوئے ہیں، اور یہ جماعت کا ہے، فلانا جمعیت کا ہے، یہ ترانے ہیں، وہ ترانے، جہادی ترانے ہیں، جس طرح وہ نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، کسی کا تو اوڑھنا بچھونا کام دھندہ ہی یہ ہے۔ ایسے لوگوں کو تو پسند نہیں کرتے تھے جو قصہ گو ہوتے ہیں، فلانا خطیب قصے سنانے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ، کتاب و سنت صحابہ کی کوئی بات نہیں، بس جو ہے فلاں قصہ سنا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، ہنسا کے میرے پیٹ میں اس نے بل ڈال دی، بڑا کامیاب ہے، فلانا شعر پنجابی، کیا خطیب ہے لاجواب ہے، اس طریقے کا وہ کہتے ہیں۔ تو دین کو بھی ایک کھیل تماشا جس طرح یہود و نصارہ نے تفریح بنا کے رکھا تھا، وہ انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس قسم کے چٹکلے وہ جو ہے چھوڑتے رہتے ہیں دین کے نام پر مشہور۔ کوئی ٹک ٹاک اسٹار ہے وہ اہل حدیث بھی ہے، آگے پیچھے مدنی لگا جو وہ بھی جو ہے وہ میں بھی اہل حدیث ہوں، اور وہ باقاعدہ جس طرح اداکارائیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک اداکار ہے، اس سے کماتے ہیں، دینی اداکاری ہے، یہ دینی فنکاری ہے۔ اس طرح بہت سارے نوجوانوں نے بھی جو ہے جو اپنے آپ کو کوئی اہل حدیث بھی کہتا ہے سلفی، اس طرح بنائے ہوئے گروپ اسلام آباد ہیں، اس کے علاوہ جو دین کے بھی جو ہے مختلف ڈرامے بناتے ہیں، کلپ بناتے ہیں، ایسی مذاق کے دین کی طرف ہم لا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، وہ یہ چیزیں پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ پہلے بھی تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں بعض صوفیوں نے ایجاد کیا، یہ جو صوفی کا رقص نہیں ہوتا ہے جس کو سماع شریف کہتے ہیں، یہ سماع کی مجلس عارفانہ کلام پڑھ رہے ہیں، چاہے ڈھولک کی تھاپ ہو یا فلانا حال شریف آ رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے موسیقی کی طرف جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اسی میوزک کے ذریعے ہم دین کی طرف لائیں، ان کو عبادت کی طرف لائیں، تو یہ باطل ہے۔ ایک تو آپ کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، صحیح دین کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیں، شرک رد کریں، اس کا جو بلانے کا طریقہ ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہونا چاہیے کہ اسی طریقے سے آپ بلائیں، گانے بجانے کے ذریعے، باطل کے ذریعے سے حق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اے نبی آپ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے، اللہ نے اجازت دی ہے اس طریقے سے بلا سکتے ہیں تو آپ بلا سکتے ہیں۔ کوئی مداہنت کر کے، جیسے مشرکین نے آفر کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے کریں، یہاں پر آپ شرک کا رد چھوڑ دیں، ہمارے کم از کم جو معبودات ہیں ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کی دوسری باتیں وغیرہ سنیں گے، اچھی باتیں۔ تو سیرت میں کیا، ایک ہاتھ پہ تم چاند اور سورج رکھ دو، پھر بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا، اللہ نے اجازت نہیں دی کہ یہ لوگ جھک رہے ہیں اور غلط آپ سے بات منوا رہے ہیں، اس طریقے سے کر لو تو آپ نہ مانیں، جس طریقے سے کہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے دعوت دو، اور مشرکوں سے منہ موڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی ہدایت ملنا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے، تو ہمارے ذمہ صحیح منہج کے اوپر چلتے جانا ہے، یہ جماعتیں حزبیات وغیرہ چھوڑ کے، پھر اس کے ذریعے سے جو ہدایت پر آئے اپنا فائدہ کرتا ہے، جو نہ آئے ہم نے حکمت اپنا کے دعوت دے دی، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی عقیدے منہج کو اور صحابہ کے طریقے کو پگھلا دیں، ان کی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر دیں کہ آج کل یہ مقبول نہیں ہے، لوگ پسند نہیں کر رہے، ایسا کرتے ہیں توحید کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں، شرک کے رد کو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ کسی ایک ایجنڈے پہ آ جاؤ، سیاست میں آ جاؤ، اس حکومت کے مخالفت پر جمع ہو جاؤ،
یا کوئی جہاد کے نام پر جمع ہو جاؤ، یا کوئی دوسرے ذکر اذکار کے نام پر کسی مجلس کے نام پر جمع ہو جاؤ، تو یہ باطل دعوت ہے۔ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ انبیاء کرام کی جو اولین دعوت ہے اس کو پیچھے رکھیں۔ آپ وہی دعوت ہیں، لوگ مانیں نہ مانیں۔ آپ انبیاء کرام سے زیادہ تو لوگوں کی ہدایت کے چاہت رکھنے والے نہیں ہیں، ان سے زیادہ آپ محبت نہیں رکھتے کہ لوگ جو ہیں جہنم سے بچیں، جنت میں جائیں، اور ان سے زیادہ آپ علم اور حکمت والے بھی نہیں جن پہ ڈائریکٹ وہی آتی ہے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کیا، چاہے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کا ایک بھی ماننے والا نہیں تھا، ان کے باپ ان کے مخالف تھے، ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کا بیٹا آخر تک ان کے ساتھ نہیں آیا، ان کی بیوی نہیں آئی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں آئی، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نہیں آئے، ابو لہب نہیں آئے وغیرہ۔ تو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، دین کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی حزبیت ہے، مختلف جماعتیں وغیرہ، ان کے فتنوں کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اور یہ ساری کتنی خطرناک مثالیں، ساری آپ کی ڈائریکٹ جو ہے عقیدے اور منہج کو تباہ کرنے والی ہیں۔ جتنا کچھ ہم نے بلڈنگ بنائی کتاب و سنت صحابہ کے طریقے سلف منہج کی، گویا کہ وہ سب بیکار گئی، اس سب کو گرا دینے کی بات ہے کہ اگر اس سے مراد آپ یہ جماعتیں لیں اور ان کی شمولیت رکنیت آپ اختیار کرنے لگیں۔ یہ تو بیتے لیتے ہیں اپنی، جس طرح جماعت غربہ لے جو کراچی میں جو انڈیا سے بنی ہوئی ہے، وہ تو جو احادیث ہیں کہ جو ماتا جو اس حالت میں مرا، اس کے گلے میں کوئی بیعت نہیں ہے، ماتا میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا، اپنی مسجد میں سجا کے لکھی ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے بنس روڈ پہ بیٹھے ہوئے عبد الرحمان سلفی صاحب، جن کے وہ گلی میں کوئی نہیں جانتا، ان کو ان کی کوئی بات نہیں مانتا، ان کے پاس نہ طاقت ہے نہ سلطنت ہے۔ تم کہاں کے حکمران ہو؟ تم خود عرضیاں پیش کر رہے ہوتے اخبار میں، ان کے بیانات ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ جو ہے وہاں کی نالیاں صاف کر، بیت تو لے، بیت المال تو لے، ہماری زکات تو کھائے، اور جو ہے اپنے حکمران وغیرہ مراد تو لے، اور پھر وہاں پر تو ہمیں بھیجے اور درخواستیں کرے۔ تو یہ سب باطل گھونسلے ہیں ان لوگوں کے، چاہے وہ جہاد کے نام پر بنی ہوئی جماعتیں ہوں، سیاست، دینی سیاست کے نام پر بنی ہوئی جماعتیں ہوں، اپنے آپ کو جماعت، جمعیت، کچھ بھی وہ نام دیں، ان کے ساتھ آپ کو نہیں جڑنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے دنیا اور آخرت کے یہ نقصان کا سبب بنے گی۔ واللہ تعالی عالم، وجزاکم اللہ خیر۔ اسی میں پھر وہ دوسرا سوال اس میں ہی تھا کہ وہ میں دوسرا گورنمنٹ کے ساتھ سے پوچھ رہا تھا، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، ٹائم کافی ہو گیا تو بہتر ہے کھانے پہ ڈسکس کر لیں گے کیا چلتا ہے۔ اب جیسے ابھی گورنمنٹ ہے نون لیگ کی، دوسرے نون لیگ والے پی ٹی آئی والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی اس پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے۔ جب پی ٹی آئی کی آئے گی تو نون لیگ والے اس پہ تنقید کرتے رہیں گے، تو یعنی یہ بھی ایک جماعت ہی ہو تو فرقہ پھیلتا ہے۔ تو یہی تو تبھی تو بری ہے نا یہ جو سیاسی، اچھا یہ دونوں آپ کہیں گے ہم سیاسی جو تفرقہ بازی ہے اس پہ بات نہیں کرتے، وہ تو ہے ہی بری چیز، چاہے وہ لسانیت کے نام پہ ہو، زبان کے قبائلوں کے نام پر، قومیت صوبیت کے نام پہ، سیاست کے نام پہ جو اتنی گندی اور بری ہے وہ تو اس میں پڑھتے ہی ہیں۔ ہم انہیں کہنے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو دین کا نام لے کر تم بھی انہی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہو، ہم تو دیندار ہیں، تم تو دیندار ہو اس کا دعویٰ کرنے والے، تم تو اس میں نہ پڑھو نا۔ وہ تو سیاست کا ان کے نزدیک، حالانکہ سیاست کا دین میں سیاست ہے کیوں نہیں ہے، یعنی حکمران جو ان کے نظام کو چلانے والا ہے اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے جس کو اتنا علم حکمت ہے اور جانتا ہے، حکومت چلاتا ہے، آپ کے اوپر مقرر ہے، اس کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ آپ کو چاہتا ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں، آپ لوگ مل کر جو ہے نیکی کے کام کرتے ہیں، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نظام چلاتے ہیں، فوج کا، تعلیم کا، لوگوں کے روزگار کا، ان کے وظائف کا، یہ ساری چیزیں لوگوں کی سہولیات بنائی، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ ان کے یہاں سیاست جو ہے بدتمیزی، ایک دوسرے کے بندوں کو برا بھلا کہنا، لڑنا جھگڑنا، گالم گروج، بندے خرید لینا یہاں کے وہاں، سیاست کرنا، کون سے عہدے تجھے ملنے ہیں مجھے ملنے ہیں، کس طرح لوٹنا ہے، کس طرح کرپشن کرنا ہے، اس کا نام تھوڑی ہے سیاست۔ یہ تو ساری گندی اور بری اور معیوب چیزیں ہیں، تو وہ اسی کا نام انہوں نے سیاست رکھا ہوا، یعنی منافقت کا نام، رنگ بدلنے رہنے کا نام، کبھی کس کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ، مفاد پرست ہونے کا نام، یہ ہے سیاست۔ اور وہ اسی کے جو پیچھے ان کے یہ لوگ بھی تم چلے بنے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، تو یہ سیاست شرعی سیاست یہ السیاست الشرعیہ، امام تیمیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے، ابن القیم رحمہ اللہ ان کی بھی کتابیں ہیں، وہ ہوتی ہے صحیح شرعی سیاست، جن کا یہ کام ہے اسی کو ساز ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم بھی اس میں ٹانگ اڑائیں گے، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظروا الساعۃ، جب کسی نااہل کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کی نشانی ہے۔ تو آپ کا کوئی حکمران جیسا بھی ہے،
وہ سیاست میں ماہر بن گیا ہے، اچھا رب چڑھ گیا ہے آپ کے اوپر، آپ بس وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اپنی سیاست کر رہا ہے اور چلا رہا ہے ملکی امور کو. ان کو کیا پڑی ہے کہ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے کہ میرا بھی کوئی اس میں حصہ ہے، میں اس کو ہٹا کے مجھے آپ لائیں تو میں کچھ کروں گا، میں اس کو دیکھوں گا، میں سیدھا کروں گا. آپ اپنے جو اصلاحی کام ہی بھول گئے. آپ جو اصل کام ہے، جو جماعت اہل حدیث کا کام ہے، جو سلفیوں کا کام ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کے عقیدے منہج کی، ان کی عبادات کی، ان کے سلوک کی، ان کے یہ چیزیں تو پیچھے رہ گئیں. جو اصل مقصد ہے وہ پیچھے. اب سب سیاست، ساری چیزیں سیاست ہے. پہلے کہتے تھے دین کے لیے سیاست ہے، اب صرف سیاست و رائے سیاست ہے یہ کام کرنے کے لیے. تو ان کے جماعتوں کا یہ بھی نقصان ہے. تو یہ صرف جس طرح دیگر پولیٹیکل جماعت ہیں اسی طریقے کی ایک جماعت ہے جماعت اہل حدیث. یہ کوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے، جس کی میں نے واضح مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے.